السلام علیکم۔ آج ہے سنیچروار، فروری 2026 کی 21 تاریخ۔ آج کی بڑی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے، اس لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی خبروں میں شامل ہے نشے کے بڑھتے کیسز، قدرتی آفات کا خطرہ، سرکاری نوکریوں کا بڑا اعلان، کشمیر کی معیشت پر خطرات اور عالمی سیاست میں بھی بڑی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک تشویشناک خبر پر۔ جموں کشمیر حکومت کے مطابق 2022 سے اب تک 32,000 سے زائد افراد نشے کے علاج کے لیے رجسٹر ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کیسز سری نگر سے ہیں۔ کشمیر ڈویژن میں تقریباً 16,000 جبکہ جموں ڈویژن میں 15,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تمام اضلاع میں ڈی ایڈکشن OPD سروسز فعال ہیں۔ 9 گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں داخلہ علاج کی سہولت بھی موجود ہے۔ نشہ مکتی بھارت مہم کے تحت علاج مراکز کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ نشہ اب خطے کا بڑا سماجی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس بیچ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال تقریباً 30,000 خالی سرکاری اسامیاں پر کی جائیں گی۔ یہ اقدام بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں قدرتی آفات کی۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں خبردار کیا ہے کہ کئی اضلاع کو بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلاب کے لحاظ سے ہائی رسک قرار دیا گیا۔ کشمیر کے زیادہ خطرے والے اضلاع اننت ناگ، کلگام اور گاندربل کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ جموں میں کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، ریاسی اور ادھم پور بتایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت ڈوپلر ریڈار، آٹومیٹک ویدر اسٹیشن، برف پیمائش آلات نصب کرے گی، جس کا مقصد بر وقت وارننگ سسٹم کو مضبوط بنانا ہے۔ دوستو، آئے دن لوگوں میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ بجلی ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے واضح کیا ہے کہ دسمبر 2023 کے بعد بجلی نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ میٹر والے علاقوں میں اصل استعمال کے مطابق بل اور غیر میٹر علاقوں میں فلیٹ ریٹ کے حساب سے بل دیا جاتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ٹرانسمیشن نقصانات صارفین سے وصول نہیں کیے جاتے۔ ادھر سری نگر کے HMT علاقے میں تقریباً 725 کلو شہد ضبط کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں لازمی لیبلنگ موجود نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایکسپائری ڈیٹ، جو صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ حکومت نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ بغیر لیبل کھانے کی کوئی بھی اشیاء نہ خریدیں۔ بات کرتے ہیں کشمیری سیب صنعت کے خطرے کے حوالے سے۔ مقامی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ امریکی سیب کی درآمد سے کشمیر کی فروٹ انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سستے درآمدی سیب سے لاکھوں کسان خاندان متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ درآمدی سیب پر کم از کم 50% ڈیوٹی لگائی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر پولیس کارروائیوں میں 3 منشیات فروش گرفتار کیے گئے ہیں، جن کے قبضے سے نشاور مادہ برآمد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے تاکہ سپلائی چین تک پہنچا جا سکے۔ دوسری جانب غیر قانونی کان کنی کے حوالے سے کارروائی میں بارہمولہ میں مشترکہ آپریشن کے دوران 4 گاڑیاں ضبط کی گئی، جن کے خلاف غیر قانونی مدنیات نکالنے کا کیس درج کیا گیا ہے۔ اگلی خبر، لائن آف کنٹرول پر جنگی ساز و سامان برآمد ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ راجوری میں سرچ آپریشن کے دوران AK-47 رائفل، گولیاں، بیگز اور راشن ضبط کیے گئے ہیں۔ فوج نے ہائی الرٹ برقرار رکھا ہے۔ اگلی خبر، کشتواڑ میں رمضان کے دوران چندہ جمع کرنے کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس سے فراڈ کو روکنا اور اس میں مزید شفافیت لانا ہے۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ مذہبی معاملات میں مداخلت ہے۔ آج مادری زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مادری زبان شناخت کا حصہ ہے، ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ اور قومی خبروں میں سب سے پہلے، بھارت میں 1 اپریل سے قومی شاہراہوں کے ٹول پلازے مکمل طور پر کیش لیس ہونے جا رہے ہیں۔ اب ادائیگی صرف فاسٹیگ یا UPI کے ذریعے ہوگی، جس سے ٹریفک میں کمی اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ ملے گا۔ بھارت نے امریکہ کی قیادت میں قائم اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اتحاد میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹر چپس، اہم معدنیات کی سپلائی چین کو محفوظ بنانا ہے۔ اس کا ہدف چین پر ٹیکنالوجی اور نایاب معدنیات کے انحصار کو کم کرنا ہے۔ ادھر امریکی عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف غیر قانونی قرار دیے ہیں۔
اس کی وجہ سے عالمی تجارت میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ کئی ممالک کو اس فیصلے سے فائدہ پہنچے گا۔ ادھر امریکہ سعودی نیوکلیئر ڈیل پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ممکنہ معاہدے میں سعودی عرب کو یورینیم افزودگی کی اجازت مل سکتی ہے۔ ماہرین کا خدشہ ہے کہ خطے میں ایٹمی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک گاؤں میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں 19 سالہ فلسطینی امریکی نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور آبادکاروں کے بڑھتے تشدد پر تشویش ظاہر کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ تک ہر روز اس طرح کی بڑی خبریں پہنچے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔